آسمان کے درمیان واقع عالم برزخ کے حالات بیان کیے تھے، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے مختلف لوگوں کو دیے جانے والے عذاب کا مشاہدہ کیا تھا۔ عالم برزخ کا مشاہدہ کرنے اور ملائکۃ الخاشعین سے ملاقات کے بعد اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی جانب تشریف لے جا رہے ہیں۔ جبریل امین اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی۔ پہرے پر موجود فرشتے نے پوچھا، کون؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں ہوں جبرائیل۔ پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ فرشتہ پوچھتا ہے کیا ان کو مبعوث کر دیا گیا، یعنی انہوں نے اعلان رسالت کر دیا؟ فرمایا کہ ہاں۔ پیغمبر اسلام دوسرے آسمان میں داخل ہوئے۔ یہاں پر پیغمبر اسلام کی ملاقات دو ایسی شخصیتوں سے ہوئی جو ایک دوسرے سے بہت زیادہ مشابہ تھیں، اور دونوں نے پیغمبر اسلام کو دیکھ کے کہا کہ ہم آپ کے استقبال کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ بشارت ہو آپ کے لیے اے اللہ کے آخری رسول اور اللہ کے حبیب۔ جبرائیل سے پوچھا گیا کہ یہ دو شخصیات کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان میں سے ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت یحییٰ وہ نبی ہیں کہ جنہیں ایک طوائف کے کہنے میں آ کر اس زمانے کے ظالم بادشاہ نے شہید کروا دیا تھا، اور اس کے بعد پروردگار نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خون ناحق کے بدلے میں عذاب دنیاوی کے طور پر اس قوم کے 70,000 افراد کا قتل عام کروایا تھا۔ اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جنہیں یہودیوں کی طرف سے سولی دیے جانے کے وقت اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا تھا، اور وہ زندہ ہیں اور آسمان دوم پر موجود ہیں۔ یہاں پر پیغمبر اسلام کو کچھ فرائض و واجبات کی تعلیم دی گئی۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام تیسرے آسمان کی جانب تشریف لے جا رہے ہیں۔ تیسرے آسمان پر جب اللہ کے رسول پہنچے تو یہاں پہ پیغمبر کی ملاقات اس شخصیت سے ہوئی کہ جس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی مانند چمک رہا تھا۔ یہ جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے جو تیسرے آسمان پر موجود ہیں۔ انہوں نے بھی پیغمبر اسلام کا استقبال کیا، پیغمبر کو بشارت و خوشخبری دی، اور یہاں پر بھی پیغمبر اسلام کو ایک تو یاقوت کا محل نظر آیا اور دوسرے وہی ملائکۃ الخاشعین نظر آئے۔ یہ تیسرے آسمان کی کیفیت تھی۔ البتہ تیسرے آسمان پہ براق کو روک دیا گیا اور نور کی بنی ہوئی محمل نور کی ایک سواری لائی گئی، جس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ نور کی یہ محمل 40 مختلف نوروں سے بنائی گئی ہے، جن میں سے ایک سرخ نور تھا۔ پھر فرمایا دنیا میں جتنی بھی سرخی نظر آتی ہے وہ پروردگار نے اسی نور سے بنائی ہے۔ ایک زرد نور تھا، دنیا میں جتنی بھی زرد چیزیں نظر آتی ہیں پروردگار نے اس نور سے بنائی ہیں۔ ایک سبز نور تھا، ایک سفید نور تھا، اور اس کے علاوہ 36 اور قسم کے نور تھے۔ یہ سارے نور عرش الہی میں پائے جاتے ہیں۔ عرش الہی پہ ان 40 مختلف نوروں سے پیغمبر اسلام کے لیے ایک محمل بنائی گئی، جس پر سونے اور چاندی کے پردے لٹک رہے ہیں۔ اور اب پیغمبر اسلام سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ براق سے اتر کے نور کی اس سواری پر سوار ہو جائیے۔ اب نور کی سواری پر پیغمبر اسلام تشریف رکھتے ہیں، اور نور کی سواری بلند ہوتی ہے۔ بلند ہوتے ہوتے چوتھے آسمان میں داخل ہوتی ہے۔ البتہ وہاں بھی منظر یہی ہے جس طرح براق کے ساتھ ہوا کہ چوتھے آسمان کے دروازے پہ اس سواری کو روکا گیا۔ فرشتے بڑی شدت سے منتظر تھے پیغمبر اسلام کے۔ جب پتہ چلا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں تو بے چینی اور بے تابی سے چوتھے آسمان کا دروازہ کھولا گیا، اور سارے فرشتے پیغمبر اسلام کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ فرشتوں کی بے چینی اور بے تابی بتا رہی ہے کہ یہ پیغمبر اسلام سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں۔ فرشتے بہت بے چین بھی ہیں پیغمبر اسلام سے کوئی بات کرنے کے لیے، مگر ابھی خاموش ہیں، اس لیے کہ چوتھے آسمان پر بھی سنت خدا کے مطابق ایک نبی ہیں، اور نبی سے پہلے فرشتے پیغمبر اسلام سے بات نہیں کر سکتے ہیں۔ اب وہ نبی آگے تشریف لاتے ہیں۔ یہ نبی وہ ہیں کہ جن کی آنکھیں انتہائی نمایاں ہیں، اور ان کا نام حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ قرآن کریم میں سورہ مریم میں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا،
اور ہم نے انہیں ایک بلند مکان پر اٹھا لیا ہے۔ یہ آیہ قرآن بھی تائید کر رہی ہے کہ چوتھے آسمان سے وہ مقام شروع ہو جاتا ہے جس کا دنیا اور تینوں آسمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعلق نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بے انتہا فاصلہ ہے، گویا چوتھے آسمان سے کائنات کی سرحد شروع ہو جاتی ہے۔ جناب ادریس علیہ السلام نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا، پیغمبر اسلام سے گفتگو کی۔ جناب ادریس علیہ السلام وہ ہیں کہ جو حضرت نوح علیہ السلام سے بھی پہلے کے نبی ہیں، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جناب ادریس علیہ السلام نے ایک وعدہ لیا تھا اللہ تعالی سے، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے زیادہ زحمتیں اٹھائی ہیں شروع کے زمانے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تو تبلیغ کوئی مسئلہ نہیں تھا، پہلے نبی جن کو زحمتیں اٹھانا پڑیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ ایک وعدہ لیا تھا کہ جب تک میں نہ چاہوں ملک الموت میری روح قبض نہ کرے، تو دنیا میں جب تک حضرت ادریس علیہ السلام رہے ملک الموت ان کی روح قبض نہ کر سکا۔ حضرت ادریس علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر چلے چوتھے آسمان کی سیر کروانے کے لیے۔ چوتھے آسمان کو دیکھنے کے بعد جبرائیل نے کہا، اللہ کے رسول، اب ہم کو پانچویں آسمان پر جانا ہے۔ پانچویں آسمان کی جانب ان کی سواری بڑھی۔ جب چوتھے آسمان سے یہ سواری چلی تو 40 نور کے اندر 40 مزید نور بڑھا دیے گئے، اور سونے اور چاندی کے پردے بھی بڑھا دیے گئے، یہاں تک کہ پانچویں آسمان میں یہ سواری داخل ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ اللہ کے وہ نبی موجود تھے جن کا نام ہے حضرت دانیال علیہ السلام۔ انہیں پروردگار عالم نے خواب کی تعبیر، کھوئی چیزیں معلوم کرنے کی تعبیر، جانوروں سے بچنے کا علم، یہ چند مخصوص علم دیے تھے جناب دانیال کو۔ ویسے تو ہر نبی علم اور عقل میں کامل ہوتا ہے، مگر جناب دانیال علیہ السلام کی علم و حکمت اور دانائی زیادہ مشہور ہے۔ وہ انتظار کر رہے ہیں پیغمبر اسلام کا۔ پیغمبر اسلام کا استقبال کرتے ہیں جناب دانیال۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ کا تذکرہ آپ نے سنا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد جہاں پہ ان کا لاشا ڈالا گیا وہاں زمین سے خون نکلا، اتنا خون نکلا کہ بنی اسرائیل جن کے درمیان یہ واقعہ پیش آیا وہ گھبرا گئے۔ انہوں نے لا کے خون کے اوپر مٹی ڈالی تو خون اور بلند ہوا، اور مٹی ڈالی اور بلند ہوا، یہاں تک کہ ایک سلسلہ جاری ہو گیا کہ وہ مٹی ڈالتے جاتے ہیں اور شہید کا خون ناحق بلند ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ بخت نصر نام کے ایک ظالم بادشاہ نے اس شہر پر حملہ کیا۔ اس شہر کی 70,000 آبادی تھی، ساری آبادی کو قتل کروایا اور ان سب کے لاشیں اسی ٹیلے پر پھینکے، مگر جناب یحییٰ علیہ السلام کا خون جاری رہا۔ آخر میں ایک انتہائی بوڑھی عورت کو لایا گیا جس کے بارے میں روایت ہے کہ یہ وہ طوائف تھی جس کے کہنے پر اس زمانے کے بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا تھا۔ جب اس کی گردن کاٹ کے اس کا لاشا وہاں پہ پھینکا گیا تو جناب یحییٰ علیہ السلام کا ابلتا ہوا خون کئی سالوں کے بعد آخر ختم ہو گیا، اور اسی موقع پر جناب دانیال نبی کی نبوت کا زمانہ تھا۔ بخت نصر کے مظالم بڑے، جناب دانیال نے نصیحت کی تو بخت نصر نے غصے میں آ کر ان کو ایک کنویں میں پھینک دیا جس کے اندر پہلے سے بھوکے اور خونخوار شیر ڈالے گئے تھے، مگر جناب دانیال علیہ السلام وہاں پہنچے تو اللہ کے بزرگ نبی کو دیکھ کر سارے شیر ان کے مطیع ہو گئے، اور عالم یہ ہے کہ شیر اور شیرنیاں کنویں کی مٹی کھاتے تھے، اور جو شیرنی کا دودھ تھا وہ جناب دانیال علیہ السلام کی غذا بنتا تھا۔ چنانچہ حضرت دانیال علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پانچویں آسمان پر استقبال کرتے ہیں۔ اب جناب دانیال پیغمبر اسلام کو لے کے چلے اور پانچویں آسمان کی سیر کرائی۔ ایک اور روایت کے مطابق پانچویں آسمان پر پیغمبر اسلام کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ پانچویں آسمان کی سیر کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ کے رسول، آئیے اب چھٹے آسمان کی جانب چلیں۔ پیغمبر اسلام کا سفر ابھی جاری ہے اور ابھی تک جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ ہیں۔ اب چھٹے آسمان میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے۔ چھٹا آسمان پروردگار عالم کے ایک انتہائی جلیل القدر نبی کے حوالے ہے، وہاں بھی یہی کیفیت ہے۔ دروازہ کھولا گیا، فرشتے بے چینی سے دوڑ کر پیغمبر اسلام کے استقبال کے لیے آئے۔
پیغمبر اسلام کی ملاقات یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ ایک نبی ہیں جن کا قد انتہائی لمبا، بال بہت گھنے اور گندمی رنگ ہے، اور وہ پیغمبر اسلام کو دیکھ کے ایک جملہ کہتے ہیں اور بار بار اسی کو دہراتے ہیں کہ بنی اسرائیل میرے بارے میں کہتے ہیں کہ میرا مقام سب سے بلند ہے، جبکہ اللہ کے حبیب آپ سب سے بلند ہیں، میں تو آپ کا غلام ہوں۔ اور مسلسل یہ جملہ کہتے رہے جب تک کہ پیغمبر اسلام چھٹے آسمان پر موجود رہے۔ چھٹے آسمان کے بعد یہ نور کی سواری 7ویں آسمان میں داخل ہوئی، اور اس سواری کا وہی اصول ہے کہ تیسرے آسمان کے بعد یہ سواری آئی۔ ہر آسمان میں داخل ہوتی ہے اور جب اسے نکلتی ہے تو 40 نور اور بڑھ جاتے ہیں۔ چوتھے آسمان سے نکلی تو 40 نور اور بڑھ گئے، 5ویں آسمان سے نکلی 40 نور اور بڑھ گئے، اور چھٹے آسمان سے نکل کر جب 7ویں آسمان میں داخل ہوئے تو یہاں 40 نور اور بڑھ جاتے ہیں۔ اب 7ویں آسمان کا علاقہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ 7واں آسمان وہ ہے جہاں قریب قریب 3 چیزیں ہیں۔ ایک یہاں پہ بیت المعمور ہے، دوسرے یہیں پہ جنت الماوا ہے، اور تیسرے یہیں پر ایک بیری کا درخت ہے جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ سدرہ یعنی بیری، منتہا یعنی آخری۔ سدرۃ المنتہا بیری کا وہ درخت جو آخری درخت ہے نشانی کے لیے۔ اس سے آگے جبرائیل علیہ السلام جیسا فرشتہ بھی نہیں جا سکتا۔ کائنات کی تاریخ میں فقط رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے تھے، ورنہ اس سے پہلے کوئی فرشتہ، کوئی نبی تک اس سے آگے نہ بڑھ سکا تھا۔ اب یہ 7واں آسمان ہے، کھلا علاقہ ہے۔ یہاں پر بیت المعمور ایک طرف ہے، وہیں پہ سدرۃ المنتہا ہے، وہیں پہ جنت الماوا ہے۔ جنت اور ماوا یعنی رہنے کی جگہ۔ جنت الماوا وہ جنت جس میں مومنین کو رکھا جائے گا۔ سدرۃ المنتہا تو بالکل آخر میں ہے، لیکن بیت المعمور اور جنت اتنے قریب ہیں کہ بعض واقعات روایتوں میں ایسے آئے کہ فیصلہ نہیں ہو پاتا کہ یہ بیت المعمور کا واقعہ ہے یا جنت کا واقعہ ہے۔ جیسے 7ویں آسمان پر پیغمبر اسلام کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، مگر 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور کے قریب نظر آئے، اور ایک ہے کہ نہیں، جنت میں نظر آئے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ خود بیت معمور بھی جنت کا ایک حصہ ہے، وہاں سے جنت شروع ہو جاتی ہے۔ جب 7ویں آسمان پر پیغمبر اسلام پہنچے تو پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک مکان بنا ہوا ہے اور اس کے گرد مسلسل فرشتے طواف میں مشغول ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا کہ کم سے کم 70,000 فرشتے اس کے طواف میں نہ ہوں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر کے گیا دوبارہ اس کو موقع ہی نہیں ملا۔ اتنا ہجوم ہے، فرشتوں کی کثرت ہے۔ جب سے کائنات بنی ہے اور اس کے بعد بیت المعمور بنا ہے، مسلسل طواف ہو رہا ہے، اور جس فرشتے کو ایک دفعہ موقع مل گیا، اب دوسرے فرشتے اتنے زیادہ لائن میں کھڑے ہیں کہ دوبارہ اس کا موقع ہی نہیں آیا۔ یہ وہی بیت المعمور ہے جس کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ یہی مسجد اقصی ہے، کیونکہ یہ آخری مسجد ہے۔ اس سے آگے تو جنت ہے، اور جنت سے آگے سدرۃ المنتہا۔ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پہلا حج اس کا کیا تھا، پھر جب دنیا میں بھیجے گئے اور جبرائیل آئے آدم علیہ السلام کے پاس، تو حضرت آدم علیہ السلام اور جبرائیل نے مل کے اسی بیت المعمور کی سیدھ میں مکہ میں یہ خانہ کعبہ بنایا۔ اور خانہ کعبہ جو بیت المعمور کے بعد بنا، بیت المعمور کی اتنی سیدھ میں ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جب میں بیت المعمور کے اندر داخل ہوا تو ایک مرتبہ آواز آئی کہ اے میرے حبیب، اپنے پیروں کی جانب دیکھو۔ میں نے اپنے پیروں کی جانب دیکھا تو بالکل میرے پیروں کے نیچے خانہ کعبہ اس طرح نظر آ رہا تھا کہ اگر اپنے ہاتھ سے کوئی چیز میں چھوڑتا تو سیدھے جا کر خانہ کعبہ کے اندر وہ چیز گرتی۔ اب پیغمبر اسلام آسمانوں کے کعبہ بیت المعمور کے قریب پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے خانہ خدا کا طواف کرنا چاہا۔ بیت المعمور کا طواف شروع کیا پیغمبر اسلام نے۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، اور اب پیغمبر اسلام بیت المعمور کے اندر تشریف لے جا رہے ہیں۔ اور اندر جانے کے بعد پیغمبر اسلام نے وہ منظر دیکھا تھا کہ بالکل میرے پیروں کے نیچے دنیا کا خانہ کعبہ ہے۔
بیت المعمور کی زیارت کے بعد جب پیغمبر اسلام آگے بڑھے تو فوراً وہ درخت شروع ہو گیا جس کا نام ہے شجرہ طوبہ، اور جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ یہ اتنا بڑا درخت ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی عربی گھوڑے پر بیٹھ جائے اور عربی گھوڑے کو پوری رفتار سے دوڑائے، 100 سال تک یہ گھوڑا دوڑتا رہے، تب بھی اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اتنی دور تک یہ درخت پھیلا ہوا ہے۔ بیت المعمور کے فوراً بعد یہ درخت شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ جب درخت اتنا بڑا ہے اور بیت المعمور کے بعد اس کی شاخیں شروع ہوتی ہیں تو اس کا جو تنا ہے وہ تو بہت آگے جا کے کہیں ہوگا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بیت المعمور کے بالکل نیچے سے 2 نہریں جاری ہیں، درخت کا سایہ اور 2 نہریں۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ سایہ اور یہ نہریں؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، یہ جنت شروع ہو گئی ہے، یہ جنت کا درخت ہے طوبہ۔ اور یہ 2 نہریں کون سی ہیں؟ ایک نہر کوثر ہے، ایک نہر رحمت ہے جس کا نام سلسبیل بھی ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ میں نے کوثر کی نہر سے ایک جام بھر کے پیا اور سلسبیل کی نہر میں غسل کیا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں جنت میں داخل ہوا تو 4 نہریں اور میں نے بہتی ہوئی دیکھیں، ایک نہر پانی کی، ایک نہر دودھ کی، ایک نہر شہد کی اور ایک نہر شراب طہورہ کی۔ یہ 4 نہریں جنت کی ہیں اور 2 نہریں کوثر و سلسبیل بیت المعمور سے بہتی ہوئی جنت میں آ رہی ہیں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اسی دوران میں نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کوئی ایسی شخصیت بیٹھی ہے جو بالکل پیغمبر کے مشابہ ہے، اور وہ جس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں وہ درخت بھی کچھ عجیب قسم کا ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ کہا کہ یہ آپ کے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ میں نے پوچھا اور یہ بچے؟ پہلے آسمانوں پہ اتنے سارے نبی ملے، وہ سب تنہا تھے، لیکن یہاں پہ یہ اتنے سارے بچے کہاں سے آ گئے؟ تو جواب ملا کہ یہ سارے بچے وہ ہیں جو آپ کے ماننے والوں کی اولاد جو بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خصوصی دعا کی تھی کہ پروردگارہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری نسل سے جو رسول و امام ہونے والے ہیں ان کے ماننے والوں کی اولاد کی پرورش میں کروں گا۔ پروردگار عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس خواہش کو پورا کیا۔ پیغمبر اسلام جناب ابراہیم علیہ السلام کے قریب جاتے ہیں اور سلام کیا کیونکہ یہ جد ہیں۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ اے میرے جد بزرگوار، یہ درخت جس کے نیچے آپ بیٹھے ہیں یہ بڑا عجیب درخت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور کہا کہ ہاں، یہ درخت وہ ہے کہ جس کی ہر شاخ میں ایک الگ مزہ ہے، جس میں وہ پھل لگے ہوئے ہیں کہ جس وقت کسی کو خواہش ہوتی ہے تو اس کے قریب جانے سے درخت کی شاخ خود جھکتی ہے۔ جس طرح ماں اپنے بچے کو غذا دیتی ہے، درخت کی شاخوں کی شکل بھی وہی ہے، انداز بھی وہی ہے کہ جب کسی بچے کو کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے، درخت کی شاخ جھکتی ہے، اس بچے کے منہ میں داخل ہو جاتی ہے، بالکل ایسے جیسے وہ ماں سے غذا لے رہا ہو۔ جس پھل کی، جس میوے کی، جس مشروب کی وہ تمنا کرتا ہے، وہی مزہ اس شاخ میں سے اس کو محسوس ہوتا ہے۔ اور ایک وقت میں اولین و آخرین کے بچے اگر جمع ہو جائیں تو اس درخت میں اتنی شاخیں ہیں کہ ہر ایک کو اس کی غذا مل سکتی ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام کی نگاہ کچھ فرشتوں پر پڑی کہ جو اس درخت کے نیچے ساز و سامان کو جمع کر رہے ہیں۔ ان کے پاس بہترین گھوڑے اور بہترین لباس ہیں۔ پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ یہ فرشتے کس لیے یہ سارا سامان جمع کر رہے ہیں؟ جواب ملا کہ اللہ کے رسول، آپ کے وہ ماننے والے جنہوں نے دنیا میں فقر و فاقے اور مصیبت کے ساتھ زندگی گزاری مگر صبر سے کام لیا اور کسی حرام کی جانب قدم نہیں بڑھایا، ان کے استقبال کے لیے یہ تیاریاں ہو رہی ہیں، کیونکہ پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا ہے کہ میرے بندوں میں سے جو میرے حکم کا اتنا پابند ہے کہ فاقہ کرے مگر میرے حکم کو نہ توڑے، جنت میں سب سے پہلے اس کو لایا جائے گا اور استقبال کرتے ہوئے لایا جائے گا۔ باقی لوگ تو جنت میں آئیں گے خوشی کے عالم میں، مگر یہ وہ لوگ ہیں کہ جنت ان کا انتظار کرے گی اور ان کا باقاعدہ استقبال ہوگا۔ پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ فرشتے سونے اور چاندی کی اینٹوں کے محل بنا رہے ہیں۔ فرشتوں کے ہاتھوں میں سونے اور چاندی کی اینٹیں ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ کچھ فرشتے 2-4 اینٹیں لگا کے رک جاتے ہیں،
تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا آگے بڑھے، 2-4 اینٹیں اور رکھیں، پھر کھڑے ہو گئے، اور کچھ فرشتے مسلسل کام کر رہے ہیں، سونے اور چاندی کی اینٹیں رکھتے جا رہے ہیں۔ اب فرشتے تو سارے ہی ایسے ہیں کہ وہ حکم خدا کی ذرہ برابر بھی مخالفت نہیں کرتے ہیں۔ تو بھئی اگر اللہ کا حکم آیا ہے کہ جنت میں سونے چاندی کے محل بناؤ، تو یہ اتنا رک رک کے کیوں بنا رہے ہیں؟ اور پھر ہر ایک کا طریقہ الگ ہے، کوئی جلدی بنا رہا ہے، کوئی آہستہ بنا رہا ہے۔ پیغمبر اسلام نے سوال کیا انہی فرشتوں کے پاس جا کر کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، کس طرح سے محل بنا رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول، یہ وہ محل نہیں ہے جو اللہ کی جانب سے کسی مومن کو ملے ہیں، بلکہ یہ وہ محل ہیں کہ جو مومن خود بناتا ہے۔ جیسے جیسے ہم کو اس کی مزدوری ملتی جاتی ہے، ویسے ویسے ہم بناتے جاتے ہیں۔ جو ہمیں تیزی سے مزدوری دیتا ہے اس کا محل بھی تیزی سے بن رہا ہے، اور جو ہمیں آہستہ آہستہ مزدوری دیتا ہے اس کا محل بھی رک رک کے بن رہا ہے، اور جو 1-2 دفعہ مزدوری دینے کے بعد بھول گیا اس کے محل کی عمارت بھی 2-4 دن سے کھڑی ہے، اس سے آگے کوئی کام نہیں ہو رہا۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ اس محل کی مزدوری کیا ہے؟ کہا کہ تسبیحات 4، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جیسے جیسے مومن ذکر کرتا ہے اپنی نمازوں کے بعد، اٹھتے بیٹھتے اور اپنی دعاؤں کے بعد تسبیحات 4 کی شکل میں، تو یہ اس محل کی مزدوری ہے۔ پیغمبر اسلام نے واپس آنے کے بعد فرمایا تھا کہ اگر حکم خدا ہوتا تو میں یہ ذکر اپنے ماننے والوں پہ واجب کر دیتا، لیکن تم خود دیکھو کہ اس کی وجہ سے کتنی آسانی کے ساتھ جنت میں تمہارا محل بن سکتا ہے۔ پھر پیغمبر اسلام کچھ اور آگے بڑھے تو ایک اور منظر دیکھا کہ جگہ جگہ باغ ہیں، مگر باغ میں بڑی تیزی کے ساتھ درخت اگ رہے ہیں، اور بعض ایسے باغ ہیں کہ جن میں درخت خود جل رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے سوال کیا کہ جنت تو پہلے سے بنی ہوئی ہے، یہ کون سے درخت ہیں جو اب اگائے جا رہے ہیں؟ جواب دیا گیا کہ یہ وہ درخت ہیں کہ جب دنیا میں کوئی ذکر خدا کرتا ہے تو جنت کے باغ میں اس کا ایک درخت بن جاتا ہے۔ جیسے جیسے وہ ذکر خدا کر رہے ہیں ویسے ویسے ان کے باغات تیار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے سوال کیا کہ یہ جو جلنے والے درخت ہیں، یہ جہنم کا منظر جنت میں کیسے؟ آگ تو جہنم کی چیز ہے، یہ درخت کیسے جل رہے ہیں؟ کہا کہ اللہ کے رسول، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو پہلے اپنا درخت بنا تو لیتے ہیں، اس کے بعد پھر خود ہی اپنے درخت کو جلا دیتے ہیں۔ اس سے آگے کی تفصیل اس روایت میں نہیں ہے، مگر ایک اور روایت میں اس کی تفصیل ملتی ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے اسی مفہوم کو مدینے کی ایک مسجد میں بیان کیا اور کہا کہ جب کوئی مومن ذکر خدا میں سبحان اللہ یا الحمدللہ یا لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کا ایک درخت جنت کے باغ میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اس پر سوال کیا کسی مسلمان نے کہ اللہ کے رسول، پھر تو ہمارے بہت سارے درخت جنت میں بن گئے ہوں گے، کیونکہ ہم تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے ہر وقت ذکر خدا کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا، ہاں بہت سارے درخت ہوں گے، بشرطے کہ تم دنیا سے کوئی آگ نہ بھیجو کہ جو ان درختوں کو جلا دے۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول، وہ آگ کیا ہے جو جنت کے درخت کو جلا دیتی ہے؟ کہا کہ کسی مومن کی غیبت، کسی مومن کی تذلیل، کسی مومن کی برائی، کسی مومن سے حسد یا رزق حرام۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آگ ہیں جو جنت کے درخت کو جلانے والی ہے۔ پیغمبر اسلام مزید آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک انتہائی خوبصورت محل بنا ہوا ہے۔ یہ محل یاقوت کا بنا ہوا ہے، مگر ایسا نازک، شفاف اور نفیس یاقوت کہ محل کی دیواروں میں سے محل کے اندر کا سارا منظر نظر آتا ہے۔ اور اس یاقوت کے محل میں زبرجد اور موتیوں کے 10 گنبد بنے ہوئے ہیں، اور یہ اتنا خوبصورت محل تھا کہ پیغمبر اسلام کیسے کیسے مناظر دیکھ کے آ رہے ہیں، مگر اس محل کو دیکھ کے رک گئے اور سوال کیا کہ یہ محل کس کو ملے گا؟ کہا، اللہ کے رسول، آپ کی امت کے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ساری زندگی ذکر خدا کرتے رہے، ساری زندگی روزے سے رہے اور سارے صاحبان ایمان کی دعوت کرتے رہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ پھر تو ایسا کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ ذکر خدا کتنا ہی آدمی کرے، کتنے ہی روزے رکھے، ساری زندگی صاحبان ایمان کو کتنا ہی کھانا کھلائے، مگر ساری زندگی تو یہ چیزیں ناممکن ہیں۔ تو جواب ملتا ہے کہ نہیں اللہ کے رسول، اللہ نے یہ شرط لگائی
مگر بعد میں اعلان کیا کہ جو مومن ایک دفعہ تسبیحات اربع پڑھ کے دن کا آغاز کرتا ہے، میں اس کا سارا دن ذکر خدا میں لکھ دیتا ہوں۔ جو رمضان کے 30 روزے رکھ لیتا ہے، میں اس کا سارا سال روزے میں شمار کروں گا، اور جو اپنے گھر والوں کو جن کا نان و نفقہ اس پر واجب ہے، ان کو آرام و اطمینان کے ساتھ ان کا حق دے دیتا ہے، یعنی بیوی، اولاد اور والدین پر تنگی نہیں آنے دیتا۔ میں اس کے حصے میں لکھوں گا کہ گویا اس نے سارے صاحبان ایمان کا حق ادا کر دیا ہے اور ان کو کھانا کھلا دیا ہے۔ جو مومن اپنے اہل و عیال کو آرام اور اطمینان کے ساتھ حق پہنچا دیتا ہے، یہ اس کا محل ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام مزید آگے بڑھے تو اس محل کے قریب پہنچ گئے جس سے وہ درخت نکلا ہوا تھا، جس کے سائے میں اب تک پیغمبر اسلام نے سفر کیا، اور وہ درخت اتنا بڑا تھا، اتنا اس کا گھیراؤ تھا کہ اگر ایک پرندہ اس کے گرد ایک چکر لگانا چاہے تو 700 سال یہ پرندہ اڑے گا، تب بھی اس درخت کے چاروں طرف ایک چکر نہیں لگا پائے گا۔ اور اس درخت کا سایہ اتنا ہے کہ اگر کوئی آدمی 100 سال تک گھوڑے پہ بیٹھ کے اس گھوڑے کو دوڑاتا رہے تو اس درخت کے سائے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اس درخت کی اتنی شاخیں ہیں کہ جنت کے جتنے محلات ہیں، ہر محل میں اس کی ایک شاخ پہنچی ہوئی ہے، اور اس شاخ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پر 1,00,000 قسم کی مختلف نعمتیں موجود ہیں۔ پھل بھی اسی شاخ پر ہیں، لباس بھی اسی شاخ پہ ہیں، سواریاں بھی اسی شاخ میں ہیں۔ یہاں تک جملہ ہے پیغمبر اسلام کا کہ میں نے دیکھا کہ ایک ایک شاخ پہ 1,00,000 جنتی لباس ہیں کہ جن میں ہر ایک کا رنگ دوسرے سے مختلف ہے۔ دنیا میں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ جنتی لباس کی خصوصیت ہے کہ اتنے زیادہ رنگوں میں موجود ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ اس درخت سے استعمال کے لیے جو چیز بھی توڑی جائے، مثلا ہم نے ایک لباس اتار لیا تو ایسا نہیں ہے کہ 99,999 رہ جائیں گے۔ جو پھل توڑا جاتا ہے فوراً اس کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ اب پیغمبر اسلام نے کہا کہ اس درخت کو پہچانو، یہ شجرہ طوبہ ہے جس کا تذکرہ سورہ رعد کی 29ویں آیت میں ان الفاظ میں ہوا ہے، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے طوبہ ہے، اور کتنی بہترین جگہ یہ واپس پلٹ کے جائیں گے۔ شجرہ طوبہ کو دیکھنے کے بعد پیغمبر اسلام جنت سے باہر آئے۔ پیغمبر اسلام جب جنت سے باہر آئے تو بس قرآن کا جملہ ہے، وَعِندَ سِدْرَةُ الْمُنتَهَى وَعِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ۔ جنت اور سدرۃ المنتہا بالکل برابر ہیں۔ اور سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ یہ ایک بیری کا درخت ہے جسے بطور نشان آسمانوں پہ رکھا گیا ہے۔ اس درخت کے آگے نہ کوئی جا سکتا ہے، نہ گیا ہے، نہ جائے گا، سوائے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام جیسا سردار فرشتہ بھی اس سے آگے کبھی نہیں گیا۔ تو سدرۃ المنتہا ایک نشانی ہے تاکہ فرشتوں کو بھی پتہ چل جائے کہ اس سے آگے ہم کو نہیں جانا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ یہاں سے نہ کوئی آگے بڑھ سکتا ہے، نہ کسی کو علم ہے کہ اس سے آگے کیا ہے۔ یہاں تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہنچتے ہیں۔ اب پیغمبر اسلام کو سدرۃ المنتہا سے آگے جانا ہے۔ ابھی تک جبرائیل علیہ السلام پیغمبر اسلام کے ساتھ آ رہے ہیں، لیکن یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر جبرائیل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ جنت میں جبرائیل کچھ وقت کے لیے پیغمبر اسلام سے جدا ہوئے۔ اب سدرۃ المنتہا کے پاس دوبارہ پیغمبر اسلام کے پاس آئے، اور پہلی مرتبہ جبرائیل اپنی اصلی صورت میں آئے۔ اس سے پہلے جبرائیل علیہ السلام یا تو دوسرے فرشتوں کی شکل میں یا پھر کسی انسانی شکل میں رہتے ہوئے پیغمبر اسلام کے ساتھ تھے۔ اب جب اپنی اصلی صورت میں آئے تو اس انداز میں کہ 600 ہاتھ ہیں جبرائیل کے، اور ہر لمحے جس طرح انسانی پسینہ ٹپکتا ہے، جبرائیل کے جسم سے ہیرے اور جواہرات ٹپک رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہ پہلے ہی پیغمبر اسلام کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ جیسے ہی پیغمبر جنت سے باہر آئے، جبرائیل علیہ السلام نے ایک دفعہ بآواز بلند کہا، قد قامت الصلاۃ۔ ادھر جبرائیل نے قد قامت الصلاۃ کہا، اور ادھر 7ویں آسمان پر جتنے فرشتے تھے وہ سب دوڑ کر جمع ہو گئے اور صفیں بنانے لگے۔ اور سدرۃ المنتہا کے بالکل قریب ایک چشمہ بہہ رہا ہے۔ بیت المعمور کی دیوار کے نیچے سے 2 چشمے نکلے تھے، وہ جنت میں گئے تھے، مگر یہ ایک خاص چشمہ ہے
کسی فرشتے کی بھی مجال نہیں ہے کہ وہ اس چشمے کے پانی کو استعمال کرے۔ چنانچہ اللہ کے رسول وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جن کو اس چشمے کا پانی استعمال کرنے کی اجازت ملی، اس انداز سے کہ فرشتوں کی قطار بنی۔ فرشتے سدرۃ المنتہا کے درخت تک قطار بنائے کھڑے ہیں، پیغمبر اسلام ان سے آگے ہیں، گویا پیغمبر اسلام کے قدم اور سرحد میں داخل ہو چکے ہیں جہاں آج تک کوئی نہیں گیا۔ اب جبرائیل سے واسطہ ختم ہو گیا، اب جبرائیل کچھ نہیں بولیں گے۔ سدرۃ المنتہا کے آگے جبرائیل علیہ السلام کی طاقت بھی ختم ہو گئی۔ چنانچہ اب بارگاہ الہی سے آواز آئی کہ اے میرے حبیب، اب تمہیں آگے بڑھ کر میرے انوار کا مشاہدہ کرنا ہے، اس لیے اس چشمے سے جس کا نام ہے چشمہ صاد، اور قرآن کا 38واں سورہ بھی اسی چشمے کے نام پر ہے۔ بہرحال آواز آئی، اے میرے حبیب، آگے بڑھ کر تمہیں اپنی آنکھوں سے میری قدرت کا مظاہرہ دیکھنا ہے، اس لیے پہلے اس چشمے کے پانی سے وضو کر لو۔ پیغمبر اسلام جھکے اور سیدھا ہاتھ آگے بڑھایا۔ پیغمبر اسلام نے وضو کیا۔ ادھر پیغمبر اسلام کا وضو مکمل ہوا اور ادھر پیغمبر کے آگے سے حجاب ہٹنے لگے۔ اب سدرۃ المنتہا کے آگے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ 3 پردے ہٹے تو نور کا ایک دروازہ نظر آیا۔ ہر پردے کے ہٹتے وقت پیغمبر اسلام اللہ اکبر کی آواز بلند کرتے ہیں۔ 3 تکبیریں پیغمبر نے کہیں، نور کا ایک دروازہ نظر آیا۔ جیسے ہی نور کا دروازہ نظر آیا، پیغمبر اسلام کی زبان پہ دعا جاری ہوئی۔ یہ دروازہ کھلا تو پیغمبر نے دیکھا کہ نور کا ایک اور پردہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے پھر اللہ اکبر کہا، وہ پردہ ہٹا، پھر ایک اور پردہ نظر آیا، 5واں پردہ۔ پھر پیغمبر اسلام نے اللہ اکبر کہا تو وہ پردہ ہٹا۔ پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ سامنے ایک اور نور کا دروازہ ہے، اور اس نور کے دروازے سے آواز آ رہی ہے کہ اے میرے حبیب۔ پیغمبر اسلام کی زبان پر آیا، لبیک لبیک میرے پروردگار، میں حاضر ہوں، تیرے علاوہ میری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ تب وہ دوسرا دروازہ کھلا تو چھٹا پردہ نظر آیا۔ پیغمبر اسلام نے چھٹے پردے کو دیکھ کر اللہ اکبر کہا۔ 7واں پردہ سامنے آیا۔ پیغمبر اسلام نے اللہ اکبر کہا، 7واں پردہ ہٹ گیا، مگر اب کوئی دروازہ نہیں ہے، کھلا علاقہ آ گیا۔ چنانچہ پیغمبر اسلام کی زبان پر یہ دعا آ گئی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر آواز آئی، اے میرے حبیب، اب تم میرا نام دو۔ بس پیغمبر اسلام نے یہ سنا اور کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر آواز آئی، اے میرا رسول، میں تمہیں یہاں تک لے کے آیا ہوں، اب تم میرا ذکر کرو۔ پیغمبر نے کہا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، اور دل میں کہا، شکرن للہ۔ آواز آئی کہ اے میرے حبیب، تم نے میرا شکر ادا کیا ہے، اس لیے میرا دوسرا نام لو۔ اب پیغمبر اسلام کوئی بھی نام لے سکتے تھے، لیکن اپنے امتیوں کو مختلف عذاب میں دے کر آئے ہیں، اس لیے فوراً پیغمبر نے کہا، الرحمن الرحیم، رحمت والا نام لیا۔ چنانچہ الحمد کی دوسری آیت رحمت والی بنی۔ پھر اللہ اور رسول میں بات ہوتی رہی اور الحمد کا سورہ بڑھتا رہا، یہاں تک کہ بات ولضالین تک پہنچ گئی۔ جب پورا سورہ مکمل ہوا تو پیغمبر نے ایک مرتبہ کہا، الحمدللہ رب العالمین۔ آواز آئی کہ اے میرے حبیب، تم نے میرا تذکرہ تو کر دیا، مگر میری معرفت بھی تو بیان کرو۔ پیغمبر اسلام نے قل هو اللہ کی سورت کی تلاوت شروع کی اور اس کے آخر میں کذالک اللہ ربی کہا۔ اب جیسے ہی پیغمبر اسلام نے اللہ کی معرفت بیان کی تو خود اللہ نہیں، اللہ کا ایک نور پیغمبر کے سامنے آ کے چمکا۔ یہ پیغمبر اسلام کو انعام ملا قل هو اللہ پڑھنے کا، مگر ایسا نور کہ پیغمبر اسلام کا جسم کانپا۔ اس نور کی عظمت کو دیکھ کر پیغمبر جھک گئے، اس طرح سے کہ آنکھیں نیچی ہوئیں، کمر جھکی، اور پیغمبر اسلام کی زبان سے نکلا، سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ اسی سنت کی بنا پر ہماری نماز کا رکوع قرار پایا۔ پیغمبر کے سامنے جب اللہ کی تعریف کی تو پیغمبر کے دل کو ذرا قرار آیا۔ پیغمبر سیدھے کھڑے ہوئے،
اس کے بعد پہلے نور سے بھی بڑا ایک اور نور الہی چمکا۔ پیغمبر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں گر پڑے اور سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پیغمبر کی زبان پر آیا، اسی لیے رکوع کے بعد نماز میں سجدہ قرار پایا۔ پیغمبر اسلام نے 7 مرتبہ ذکر خدا کیا اور پیغمبر کے دل کو قرار آیا۔ پیغمبر اسلام بیٹھتے ہیں، جیسے ہی بیٹھے وہ جو پیغمبر نے تعریف اللہ کی ہے، اللہ نے دوسرا نور اپنا ظاہر کیا۔ پیغمبر اسلام کے دل میں دوبارہ ایک روب، ایک ہیبت طاری ہوئی اس نور خدا سے۔ دوسرے سجدے میں پیغمبر گر پڑے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہا اور اس کے بعد بیٹھ گئے تو حکم ہوا، اے میرے حبیب تم کھڑے ہو جاؤ۔ پیغمبر یہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے، بحول اللہ و قوتہ اقوم و اقعد، اے اللہ تیری ہی دی ہوئی طاقت کی مدد سے میں بیٹھا تھا، اسی کی مدد سے کھڑا ہو رہا ہوں۔ آواز آئی کہ اے میرے حبیب تم نے میرا ذکر کیا، ایک مرتبہ پھر میرا ذکر کر دو۔ پیغمبر اسلام نے الحمد کا سورہ پڑھا اور خاموش ہوئے تو آواز آئی، اے میرے حبیب اب تک تم میرا تذکرہ کر رہے ہو، اب تم اپنا اور اپنے گھر والوں کا تذکرہ بھی کرو۔ پیغمبر اسلام خاموش ہوئے، آواز آئی کہ انا انزلنا پڑھو۔ پیغمبر اسلام نے انا انزلنا کا سورہ پڑھا اور جیسے ہی انا انزلنا کا سورہ پڑھا اسی ترتیب سے وہ 3 نور چمکے کہ جس پر پیغمبر اسلام رکوع میں گئے، پھر 2 سجدوں میں گئے۔ 2 سجدوں کے بعد جب بیٹھے تو بشارت ہوئی کہ اے میرے حبیب تمہاری عبادت سے ہم نے تمہاری ساری امت کو بخش دیا ہے۔ اور پیغمبر اسلام نے بے اختیار اللہ کی تعریف کی، بسم اللہ و باللہ والحمد للہ وخیر الاسماء کلھا للہ۔ بس جیسے ہی پیغمبر نے یہ تعریف کی اور اس کے بعد گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، آواز آئی، اے میرے حبیب اپنا بھی تذکرہ کرو۔ پیغمبر نے اپنا بھی تذکرہ کیا، واشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، آواز آئی اپنے گھرانے کا بھی تذکرہ کرو۔ پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ پڑھا، وصلی علی وعلی اہل بیتی، خداوند تیرا درود مجھ پر بھی ہے، میری اہل بیت پر بھی ہو۔ ادھر پیغمبر اسلام نے یہ کہا تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کی نگاہ پڑی، کیا دیکھا کہ اب میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء بھی میرے پیچھے کھڑے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے سب کو دیکھ کے آواز دی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام انبیاء کو حضور سلام کرتے ہیں اور بس یہیں پہ حضور کی نماز ختم ہوئی۔ اب یہاں سدرۃ المنتہا کا سفر ختم ہو رہا ہے۔ اس مقام پر پیغمبر اسلام پہنچ چکے ہیں کہ سدرۃ المنتہا بالکل آنکھوں کے سامنے ہے۔ پیغمبر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ دیکھا کہ جبرائیل رک گئے۔ پیغمبر اسلام سوال کرتے ہیں کہ بھائی تم کیوں نہیں آ رہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول تمام فرشتوں کے مقابلے میں اس مقام کے سب سے زیادہ ہم لوگ قریب ہیں، اب اگر میں انگلی برابر بھی آگے بڑھا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اللہ کے رسول اس سے آگے 4 پردے ہیں، 4 حجاب ہیں، ایک نور کا حجاب ہے، ایک تاریکی یعنی ظلمت کا حجاب ہے، ایک آگ کا حجاب ہے اور ایک پانی کا حجاب ہے۔ اب سوائے آپ کے کوئی آگے نہیں بڑھے گا، اب آپ کو اس منزل سے آگے جانا ہے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام یہاں پہ اور پیغمبر اسلام آگے بڑھ رہے ہیں۔